نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باقی دنوں میں کیے گئے عمل کی نسبت ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا ہی پسندیدہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی مال و جان کے ساتھ جہاد کے لیے جائے اور اس کی کوئی چیز واپس نہ آئے تو ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی یہ والا جہاد زیادہ افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا اس کا کان کٹا ہوا ہو۔ حضرت براء بن عازب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جانور قربانی کے لائق نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 طرح کے جانور قربانی کے قابل نہیں ہیں۔ نمبر 1، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو یعنی جو چل نہ سکے۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو یعنی آنکھ سے بالکل دکھائی نہ دیتا ہو۔ بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو یعنی جو بیماری کی وجہ سے گھاس نہ کھا سکے۔ نمبر 4، ایسا دبلا پتلا کہ جس کی ہڈیوں پر کودا نہ ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینگوں والا، موٹا، تازہ، صحت مند اور کالی آنکھوں والا، سیاہ منہ والا اور کالی ٹانگوں والا مینڈا یعنی دمبا قربانی کیا کرتے تھے۔ بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھنے والے مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جہاں 2 دانت والے بکرے کی قربانی کفایت کرتی ہے یعنی کہ وہ کافی ہے، وہاں 1 سال کے مینڈے، دمبے یا چھترے کی قربانی بھی کفایت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ عید قربان آ گئی، چنانچہ گائے کی قربانی میں ہم 7 آدمی اور اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی شریک ہو گئے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ آپ نے صرف نماز پڑھ کر سلام ہی پھیرا تھا، ابھی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے قربانی کا گوشت دیکھا جسے آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، جس شخص نے ہماری نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کیا ہے وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جانور ذبح کیا اور فرمایا، جس شخص نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرے، اور جس نے جانور ذبح نہیں کیا ہے وہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ نافع رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قربانی کے دن کے 2 دن بعد تک قربانی کرنا جائز ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔